بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ دوستو، سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیں، اس دنیا میں سب سے قوی و قادر ذات اللہ کی ہے۔ اللہ کا حکم قوی، اللہ کا علم قوی، اللہ کا جاننے والا اللہ ہے، اور سب کچھ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے بطور مسلمان، یہ ہمارا ڈیٹا کلیکشن ہے جو میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ ہم بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں دوستو، اگر کوئی بات جو ہے آپ کو مطلب یا میری کوئی بات پوری نہ ہو تو مجھے بھی ایک انسان سمجھیں۔ آپ یقیناً سب لوگ میرے سے زیادہ اچھے انسان ہیں۔ میں تو ایک ناقص آدمی ہوں جو اپنی سوچ سمجھ، اپنی رائے جو ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ علم نجوم کو ایک طالب علم ہونے کے طور پہ میری وہ رائے ہوتی ہے، کوئی حرف آخر بات نہیں ہے۔ خیر دوستو، ماضی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ جو علم ہے، علم نجوم، دنیا کا قدیم ترین علم ہے، اور ہم اس میں سیارے بیان کرتے ہیں کہ یہ ستارے یہاں ہیں، یہ ستارے یہاں ہیں، یہ چینج ہو رہے ہیں، اس کا اسپیکٹ پازیٹیو ہے، اس کا نیگیٹو ہے۔ آج دوستوں میں ایک بات اور بیان کرتا چلوں کہ جب خان صاحب کے ذائچے میں ستارے نیگیٹو آئے تو مجھے پتہ تھا کہ یہ وقت مشکلات کا ہے، لہذا میں اس کو دیکھتا رہا، واچ کرتا رہا، جو بات مجھے سمجھ آتی رہی پازیٹیو وہ میں بیان کرتا رہا۔ جیسا آپ نے دیکھا کہ میں نے ماضی میں جو آج سے 2-3 ویڈیو جو میں متواتر لگا رہا ہوں، اس میں ایک ہی بات عرض کر رہا ہوں کہ اس پاکستان کے خطے میں، پاکستان کے ملک میں سب سے ناکام ترین حکومت مارز وجود میں آ چکی ہے۔ اب یہ جناب آئین میں ترمیم کر رہے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے فارم 47 والی حکومت آئین میں ترمیم کر رہی ہے، جو خود دھوکے اور فراڈ، نیپچون کی وجہ سے میں نے عرض کیا دھوکے اور فراڈ کے لوگ ہیں، وہ آگے آئین میں ترمیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہ جو ترمیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ان سے ہونی نہیں ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا، اور دوستوں کے کوئی فون مطلب کئی لوگ تو بندے کو معذرت کے ساتھ زچ کر دیتے ہیں، او جی ڈاکٹر صاحب اجلاس بلا لیا ہے، دونوں جو ہیں سینٹ بھی بیٹھ گئے ہیں، قومی سے بھی بیٹھ گئے۔ میں نے کہا بھائی جان، جو میری ڈیٹا کلیکشن ہے میں عرض کر چکا ہوں، اب میں اس وقت کہنے سے کیا کروں؟ ستارے کو پکڑ کے ادھر ادھر کر دوں؟ میں بھائی جان کسی کو کچھ نہیں کر سکتا، جو میری ڈیٹا کلیکشن ہے میں نے بیان کر دی ہے۔ آج دیکھیے کمال ڈٹائی سے یہ لوگ لگے رہے، کمال ڈٹائی سے کہ جی ہم یہ کر دیں گے، کہ جی ہمارا یہ ہے، ہم نے بندے پورے کر لیے ہیں، ہمارے پاس بندے پورے ہو گئے ہیں، اب ترمیم آئی۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو کریں گے اپنے لیے گڑھا کھودیں گے۔ اب میں آنے والے وقت کو بیان کروں گا، اور عمران خان کا جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا کہ لاہور والا جلسہ جو ہے وہ ایک بہت سٹرونگ جلسہ ہونے کی سمت میں ستارے بتا رہے ہیں۔ دراصل دوستو جلسہ نہیں ستارے بتا سکتے، یہ میں عرض کرتا چلوں، یہ ہم عمران خان کی کامیابی کا گراف پڑھ کے بتا رہے ہیں۔ ماضی میں میری یہ ویڈیو دیکھیے جسے میں نے 5 ستمبر کا کہا تھا، یہ میری ویڈیو دیکھیے 5 ستمبر کو کیا ہوگا۔ اب برج سرطان میں کل جو صبح سورج نکلے گا 5 ستمبر کا، تو مریخ اپنا برج چینج کر جائے گا۔ جو میں نے آپ کو دوستو پریڈکشن کی کہ وہ لوگ جو صاحب اقتدار ہیں وہ اب مشکلات کا شکار ہوں گے، ان کا پہلا دن میں نے عرض کیا تھا کہ 5 ستمبر 2024 سے شروع ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیے گا کہ 5 ستمبر سے کیا کیا ہوتا ہے، کیونکہ مریخ اپنے حبوط کے خانے میں جائے گا۔ یہ اب 5 ستمبر کے بعد صورتحال یہ ہوئی کہ مریخ کمزور ہوا، لہٰذا صورتحال ان کے بس سے باہر ہو گئی۔ اب انہوں نے کیا کیا، پارلیمنٹ سے MNAs گرفتار کیے، اور وہ گرفتار کیے بندے جو عمران خان کے جانثار ساتھی ہیں، انہوں نے گرفتار کیے۔ میں نے کہا تھا کچھ بھی نہیں ہونا گرفتار کرنے سے، وہ سب رہا ہو گئے۔ انہوں نے کوشش کی کہ ہم اتنی تہائی اکثریت حاصل کر لیں، ہمیشہ کی طرح پیسوں کا بے دریغ استعمال، جناب کہ یہ لیں پیسے پکڑیں، ایک دفعہ ان میں چینج کر دیں تاکہ ہم آنے والے 10 سال بیٹھے رہیں اور عدلیہ ہمارے ماتحت آ جائے، اور اس کے بعد جناب جو ہم کہیں وہ ہو۔
ذائچے میں سب سے پھر میں کہتا چلوں اسٹرانگ ذائچہ عمران خان کا ہے اور عدلیہ کا ہے. اور آج میں ایک اور پریڈکشن کرتا چلوں کہ ذائچے میں اور 2-3 دن تک سورج کی اور پلوٹو کی 7 نظر ہونے لگی ہے، جو 5ویں نظر ہے اور بڑی بڑی کامیاب ترین نظر ہوتی ہے 5ویں نظر. اگر وکلا موومنٹ چل پڑی، یہ میں آپ سے عرض کیے چلتا ہوں، اگر وکلا موومنٹ چل پڑی، اگر کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ نہیں کہتا ہوں چل پڑے گی، کیونکہ یہ دونوں ستارے مطلب ناظر ہیں، ہونے والے ہیں آپس میں. اگر وکلا موومنٹ چل پڑی اس وقت میں تو یہ ان سے رکے گی نہیں. اور میں نے عرض کیا تھا کہ ذائچے میں عدلیہ بہت سٹرونگ ہے. اب عدلیہ نے ایک فیصلہ دیا کہ مخصوص نشستیں، ہم نے یہ فیصلہ دیا تھا. اور میں نے جیسے ایک ماضی میں پریڈکشن کی تھی، آپ کو یاد رہے کہ میں نے کہا تھا کہ یہ جو نگران حکومت کے دور میں کچھ لوگ پھنسیں گے، ان میں سے ایک بندہ تو قریب قریب آتا جا رہا ہے، دوسرے بندے کی بھی باری آنی ہے. ستارے بتا رہے ہیں باری اس کی بھی آنی ہے. ٹھیک ہے، وہ بندہ مطلب ابھی ہمیں نہیں پتا کہ ہم کہیں کہ فلاں نام کا بندہ ہے، یہ ہے، لیکن اپنی پھر ماضی کی پریڈکشن دہراتا ہوں کرنٹلی ستاروں کو دیکھتے ہوئے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا اب وہ بھگتیں گے. اور مجھے لگتا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب پھنس جائیں گے. مجھے لگ یہ رہا ہے کہ میرا آسٹرالوجیکل اسپیکٹ جو ہیں میرے یہ کہہ رہے ہیں. اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں نے جن جن لوگوں کے ذائچے بنائے ہیں، ان کو میں نے جو باتیں بتائی ہیں، اور بھی لوگوں کے ذائچے بنائے ہیں، بہت سارے لوگوں کے، میں کسی کے راز کی بات کبھی کہیں نہیں بتاتا انلیس کہ اس سے اجازت نہ لے لوں کہ جناب میں یہ بات کر سکتا ہوں. وہ اگر کہیں کر دیں تو پھر میں کرتا ہوں. کل دوستوں میں ایک صاحب سے ملا، انہوں نے مجھے صرف ایک بات پوچھی، اور انہوں نے یہ بات پوچھی کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں پاکستان کا کیا بنے گا. دیکھیں لوگ ہمارے کتنے لوگ محب وطن ہیں. اس کو جو ہی پتہ چلا کہ میں اسٹرالوجر ہوں، اس نے اپنے لیے کوئی بات نہیں پوچھی، اپنے روزگار کی کوئی بات نہیں پوچھی. اس محب وطن انسان نے صرف مجھ سے ایک سوال کیا، ڈاکٹر صاحب پاکستان کب بہتر ہو؟ میں نے کہا سر پاکستان انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جو ہی مارچ اپریل آئے گا اس میں اپنی پوزیشن میں بہتر ہونا شروع ہو جائے گا، جو میری کیلکولیشن ہے. ہمارے اس ملک میں بہت سارے لوگ اپنے ملک سے بہت پیار کرتے ہیں، خاص کر جو اوورسیز ہیں. وہ تھوڑی سی امینڈمنٹ یہ آ رہی تھی، پتہ نہیں کتنے مجھے فون آئے، حالانکہ میں فون سائلنٹ پہ کر دیتا ہوں تانگ آ کے کہ یار میں انہیں کیا کہوں بھائی، میں نے ویڈیو لگا دیا. جو میرا چھوٹا موٹا اندازوں کا علم ہے، میں نعوذ باللہ من ذالک پھر عرض کرتا ہوں، میں کوئی حرف آخر نہیں ہوں، میرا ایک اندازہ ہے بھائی، غلط بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی اندازوں کا علم ہے. خیر ذائچے کی طرف چلتے ہوئے آپ کو بتاتا ہوں، میں نے عرض کیا تھا جیسا کہ حکومت ترمیم نہیں کرا سکی، وہ نہیں کرا سکی. دونوں پارلیمنٹ بلوائے ہوئے ہیں جی، دونوں یہاں موجود رہیں جی، ایم این ایز باہر نہ جائیں جی، ان کے ایم این ایز پکڑ لیں. ہر اوچھا ہتھ کنڈا جو یہ کر سکتے تھے کیا. ماضی میں نے عرض کیا تھا کہ پی ڈی ایم ایک دلدل میں اترے گی. اب آپ اندازہ کیجئے کہ جو پی ڈی ایم کا صدر تھا مولانا فضل الرحمان، انہوں نے دوبارہ پگ اس کے سر پہ رکھنے کی کوشش کی، پگ اس کے سر پہ نہیں آئی. میں نے کہا تھا پی ڈی ایم تتر بتر ہو جائے گی. اور یہ اپنے بلاول بھٹو زرداری کا میں نے عرض کیا تھا کہ جو ہی مریخ اپنے حبوت کے خانے میں جائے گا، بلاول بھٹو زرداری کے لیے بھی مشکلات آئیں گی. اب آپ کو پتہ ہے ان کی ڈگری کا بھی رولا پڑ گیا، آکسفورڈ یونیورسٹی والا. یہ آپ میری ویڈیو پرانی دیکھیے، میں نے کہا تھا بلاول بھٹو زرداری بھی مشکلات کا شکار، کیونکہ ڈائریکٹ وہ اس تارے کے ماتحت پیدا ہوئے ہیں. باوجود تمام ہتھ کنڈوں کے عمران خان کا کوئی مد مقابل نہیں ہے، دور دور تک. جیل میں بیٹھ کے انہوں نے ان کو ہائی جیک کر دیا. اس جیسا ذائچہ میں نے کسی کا نہیں پڑھا. یہ ستاروں کی دنیا ہے، ان کی اپنی ریڈنگ ہے، جو یہ آپس میں کمیونیکیشن کرتے ہیں، جس سے دنیا میں سیلاب بھی آتے ہیں، زلزلے بھی آتے ہیں. دنیا میں یہی ستارے ہیں جب موو کرتے ہیں، اسی سے سیلاب آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری آسٹرالوجی کہتی ہے زمین کے اوپر ماہیتیں چینج ہو جاتی ہیں. جہاں بلڈنگیں ہوتی ہیں، اگر ستارے وہاں ہیں وہ بلڈنگیں گر جاتی ہیں، وہاں باغات آ جاتے ہیں. یہ ایک حیران کن مطلب ستاروں کی موو ہے. جب وہ جہاں اکٹھے ہوتے ہیں پھر وہاں سے الگ ہوتے ہیں تو صورتحال چینج ہو جاتی ہے. مخصوص نشستیں، سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آ گیا. الیکشن کمیشن کو اب بھاگنے کی کہیں جگہ نہیں ملے گی. اور خان صاحب کے بارے میں پھر ایک
زبردست پریڈکشن جو ان کے ستارے کہہ رہے ہیں وہ پھر ایک باؤنسر ماریں گے. اب کب ماریں گے؟ ابھی چاند جو ہے کرنٹلی اس وقت آج 16 ستمبر ہے، کرنٹ زائچے میں برج دلوں میں چاند موجود ہے اور اس کی زورا کے ساتھ پازیٹیو ترین کمیونیکیشن ہو رہی ہے آج کے دن میں. تو لیکن اس میں جو مشتری ہے وہ ذرا تھوڑا پیچھے ہو گیا ہے. تو خان صاحب ابھی آپ یہ سمجھیے کہ آسٹرالوجی کہہ رہی ہے خان صاحب اپنا بیان تیار کیے بیٹھے ہیں. اب وہ کب آئے گا اس کے بارے میں اس لیے وقت نہیں بتا سکتا کہ ستارے تھوڑا آگے آ گئے. اب زائچے کو بغور پڑھتے ہوئے میں آپ کو ایک بات جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر لاہور میں جلسہ ہو گیا، اگر ہو گیا، جو کہ عمران خان کا گراف بہت اونچائی کی سمت میں جا رہا ہے. انہوں نے جو انٹرنیشنل جریدے کو جو انہوں نے انٹرویو دیا ہے ان کا انہوں نے بے بنیاد مجھے پکڑا ہوا ہے، جیل میں رکھا ہوا ہے. لیکن خان صاحب اس قوم کے حقیقی ترجمان ہیں، حقیقی ترجمان ہیں. اور یہ جو کٹ پتلی حکومت ہے، اصل معنوں میں کٹ پتلی حکومت، اور اس میں یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اندر سے ایک دوسرے کے بڑے دوست ہیں، ہم پیالہ ہم والا، آپ نے پاکستان کو اتنا لوٹا، ویری گڈ، اب ہم نے بھی اتنا لوٹا. یہ ستارے بتا رہے ہیں نیپچون زحل کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. دوبارہ بتاتا چلوں تو اب یہ لٹیرا گروپ جو ہے یہ پھنس چکا ہے، کیونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ سیٹرن ریورس ہے، نیپچون ساتھ بیٹھا ہوا ہے، پلوٹو اس کو ناظر ہوا، یورنس اس کو ناظر ہوا. اب مریخ اس کیٹیگری میں آ رہا ہے. مریخ برج سرطان میں آ گیا، برج سرطان میں آگے جائے گا، پھر یہ ریورس ہوگا، پھر پیچھے آئے گا، برج اسد سے یہ پیچھے آئے گا، اور یہاں پہ پھر وہ باتیں شروع ہو جائیں گی جو یہ سمجھتے ہیں دفن ہو گئی ہیں. دفن نہیں ہوں گی بلکہ وہ سامنے آئیں گی. دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے کتنی کوشش کی مولانا فضل الرحمان کو منانے کی، لیکن اللہ کا فیصلہ قوی ہے اور غالب ہے، ان کی نہیں بن سکی. اور آنے والا وقت مقتدر حلقوں میں رسہ کشی پھر لائے گا، کیونکہ ستارے یہ اعلان کر رہے ہیں، اور وہ ہوگا جو یہ نہیں چاہتے وہ ہوگا. خان صاحب کا زائچہ کامیابی کی سمت میں اپنے مدارج، اپنے چیزیں طے کر رہا ہے. اور اس حکومت کی جو جب یہ زائچے میں عطارد بالکل زحل کے مد مقابل آئے گا، مطلب زحل فرض کیجئے 15 درجے ہے اور عطارد بھی 15 درجے آئے گا، حد اتصال شروع ہو چکا ہے دونوں کی نیس نظرات کا. تو یہ جو حکومت ہے اس کے سکینڈل جیسے میں نے آپ کو اس سے عرض کیا تھا کہ سامنے آئیں گے. اب وہ سکینڈل سامنے آنے میں تھوڑا تیزی آئے گی اور آپ دیکھیں گے ان کو بھاگنے کی، چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. زائچہ یہی کہہ رہا ہے. ابھی بہت ساری تبدیلیاں آنی ہیں، کہیں کی باتیں کہیں جانی ہیں. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اللہ کے حکم سے جو تھوڑا بہت علم جانتے ہیں وہ بیان کرنے کی پھر کوشش کریں گے.